صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ سرپرست اجلاس پیر طریقت تابعو اہل سنت رہبر راہ شریعت شہزادہ کلیم الاولیاء نخبۃ الاصفیاء زبدۃ الاتقیاء قبلہ و کعبہ علامہ سید جمال اشرف صاحب جائسی دامہ ظلہ العالی ولی عہد خانقاہ احمدیہ جائے شریف، صدر اجلاس عالم باعمل فقیہ اجل علامہ مفتی جمیل اختر صاحب قبلہ الہ آبادی، باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی العظیم، الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بیسر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم، رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں۔ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والخلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عطا فرمائے۔ سیمانچل کے مسلمانوں کی یہی خوبی ہے جو جلسے میں نظر آ رہی ہے۔ یہاں الحمدللہ بہت سارے جلسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اظہار کرتے ہوئے ہوتے رہتے ہیں، اور سیمانچل کا غیرت مند مسلمان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل خاص سے الحمدللہ صبح کی پو پھٹنے تک ایسے ہی علماء اکرام کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے جو ماں باپ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کے ماں باپ اگر دنیا میں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ میں سے کسی کی ماں کسی کے باپ اگر دنیا ظاہری سے رحمت خدا کی طرف انتقال کر گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
اب آمین تو زور سے کہہ ہی دو، سلام کا جواب تو زور سے لیا نہیں، درود شریف پڑھنے کو کہا وہ بھی خاطر خواہ انداز میں پڑھا نہیں، تو کم سے کم آمین تو زور سے کہہ لو، پتہ نہیں کس کی آمین سے کس کا بیڑا پار لگ جائے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، ہے نہیں؟ مجھے بھی ایک ٹائم دیا گیا ہے، میں اسی ٹائم کے اندر اندر اپنی بات کو کلوز کر دوں گا، اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے سرکار غوث اعظم، شخصیت اور تعلیمات۔ میں انشاءاللہ اسی موضوع پر اپنی گفتگو کو شروع سے آخر تک بفضلہ تعالی اللہ کی توفیق کا سہارا لے کے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس شان سے اور جس محبت سے اب تک آپ حضرات نے میرے بھائی مبارک حسین مبارک اور ان سے پہلے میرے بڑے بھائی خطیب ہند علامہ مولانا مصور رضا صاحب کو جس محبت سے سنا ہے، اسی محبت سے مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے اس خادم کو بھی سنیں گے۔ ماشاءاللہ ابھی تک لوگوں کا آنے کا سلسلہ ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، دعا بھی کرتے رہو، پتہ نہیں کب کی دعا قبول ہو جائے اور بیڑے سب کے پار ہو جائے۔ یہاں قبولیت کی بھی گھڑیاں ہیں، اور پھر ہمارے اسٹیج پہ بڑی بڑی علمی فکری شخصیتوں کے مالکان جلوہ گر ہیں، بالخصوص ایک نہایت ممتاز مقام کی شخصیت الحمدللہ برسرے اسٹیج ہماری رونقوں روعتوں اور ہماری برکتوں کا سامان بنی ہوئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی شخصیت پر بات کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، مگر پھر بھی انشاءاللہ توفیق خدا سے اسی موضوع پر بات کرنے کی جسارت کریں گے۔ میرے میراں پیر پیراں شاہ جیلاں غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سرکار سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کی یہ کانفرنس سجی ہے، شہنشاہ بغداد کانفرنس کے ٹائٹل سے۔ مبارکباد دیتا ہوں انتظامیہ کمیٹی کے تمام افراد کو جنہوں نے الحمدللہ محب گرامی حضرت قبلہ مولانا فیضان رضا صاحب کی قیادت میں یہ پاکیزہ جلسہ سجایا۔ کمیٹی والوں کے دلوں کا خلوص ہے جو رنگ لایا، اور یہ تازگی شستگی اور تہذیب الحمدللہ آپ کے جوان حوصلوں کی شکل میں اب تک نظر آتی ہے۔ جہاں تک بڑے پیر روشن ضمیر کا معاملہ ہے تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیر روشن ضمیر کو انسانوں کا شیخ بنایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی پوری دنیا کا شیخ اعظم حضور غوث اعظم، زور سے کہو سبحان اللہ، اور بعض فرشتوں کا بھی شیخ اللہ عز و جل نے بغداد کے شہنشاہ کو بنایا۔ بغداد کے شہنشاہ سیدنا عبد القادر جیلانی میرے میراں پیر پیراں ہمارے اور آپ کے دلوں کو روشنی دینے والے اور ہمارے دلوں اور سروں کے مالک
ہمارے بڑے پیر صاحب الحمدللہ ان کی شخصیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیڑ جیسا ہوتا ہے پھل ویسا ہی ہوتا ہے. آم کے پیڑ پہ کبھی امرود اترتا میں نے نہیں دیکھا، خربوزے کی بیل پہ تربوز میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور تربوزے کی بیل پہ تم نے بھی خربوزہ نہیں دیکھا ہوگا. ککڑی پہ ککڑی ہی آئیں، اس پہ جناب والا موسمی نہیں آئی. اب اس کا مطلب سیدھا ہو گیا. اب بات ہے زندہ. تم سمجھتے رہے ہو. میں بار بار میں یہ بھی کنفیوژن آپ دور رکھیے گا، میں بار بار آپ نہیں کہہ پاؤں گا. میری زبان پہ زیادہ تر تم ہی جاری ہوتا کیونکہ ہم مراد آباد کے لوگ ہیں، اپنی مادری زبان سے مجبور ہیں. آپ کو بار بار آپ سننے کی عادت ہے، تو کہیں آپ کو اگر فیل ہو تو مجھے معاف کرنا اور اگنور کرنا اور میری مجبوری سمجھ لینا. میں بہت زیادہ آپ کہوں گا تو میں مضمون بول ہی نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ ہماری زبانوں پر زیادہ تر تم ہی رہتا، کیونکہ ہم تو اپنے باپ کو بھی تم ہی بولتے ہیں. اور وہ تو خیر ہے، مراد آباد میں کم سے کم تم تو بول رہے ہیں. مراد آباد سے 100 کلومیٹر آگے چلے جاؤ تو باپ کو تم بھی نہیں بولتے، پھر تو پہ شروع ہو جاتی ہے کہانی. اس لیے جناب والا مجھے معاف کیجئے گا اگر لفظ تم سے آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ کبھی آپ نے تربوز کی بیل پہ خربوزہ دیکھا؟ نہیں. جیسا پیڑ ہوتا ویسے ہی اس کا پھل ہوتا جناب والا. بالکل جب اتنا سمجھ گئے ہیں تو بغداد کے شہنشاہ کے والدین کریمین کو دیکھیں. سبحان اللہ. وہ جناب والا اللہ کے ممتاز ولیوں میں سے ایک ولی، قبلہ و کعبہ حضور سیدنا و مولانا و کنزنا و ذکرنا لیومنا بغدنا، سرکار سیدنا ابو صالح جنگی دوست، نہایت بھولے بھالے سیدھے سادے جناب والا، جن کے ماتھے سے نور کا آبشار اور نور کا جھرنا جاری رہتا تھا. وہ جن کے ہونٹوں پہ ہر وقت اللہ کے کلمے، اللہ کی تسبیحات جاری رہتی تھیں. وہ ان کی پیاری پیاری والدہ جن کی زبان پہ کبھی حرام کلمہ جاری نہیں ہوا، جن کے ہاتھوں نے جناب والا کبھی کوئی حرام چیز نہیں چھوئی، اور جناب والا جن کے پائے اقدس کسی حرام چیز کی طرف کبھی نہیں اٹھے. حضرات یہ والد ہیں، یہ والدہ ہیں، یہ پیارا درخت ہے بڑے پیر صاحب. واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ زندہ باد. جو ہے آپ کی. اور پھر دونوں کی بلونگنگ دیکھو. حضرات محترم حجلہ عروسی میں سیدتنا سیدہ ام الخیر جلوگر ہیں، ادھر سے سیدنا ابو صالح جنگی دوست چلے تو جناب والا یوں سمجھ لو کہ ادھر بھی ایک سمندر ہے، ادھر بھی ایک سمندر ہے، ادھر بھی ایک دریا ہے، ادھر بھی ایک دریا ہے. ادھر شریعت کا دریا ہے تو ادھر طریقت کا دریا ہے، ادھر معرفت کا دریا ہے تو ادھر حقیقت کا دریا ہے، ادھر شرم کا دریا ہے تو ادھر حیا کا دریا ہے، ادھر عزت کا دریا ہے ادھر عفت کا دریا ہے، ادھر جناب والا امام حسن کا دریا ہے تو ادھر امام حسین کا دریا ہے. اور جب یہ دونوں سمندر ایک دوسرے کے ہم آغوش ہوتے ہیں تو انہی دو سمندروں کی کوکھ سے جس ہیرے نے جنم لیا اسی ہیرے کو دنیا غوث آدم کے نام سے جانتی ہے. وہی ہیرا زمانے میں شہنشاہ بغداد کے نام سے جانا جاتا ہے. غوث آدم میرے میرے پیرے پیرا شاہ قلعہ اسی درخت کا ایک پھل ہے. جب درخت ایسا ہے تو خدا کی قسم پھل کی ہے. واہ واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شہنشاہ بغداد کانفرنس، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. پریشان تو نہیں ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ دنیا میں ولی بہت جناب والا بہت ولی ہیں، ہزاروں ولی ہیں، لاکھوں ولی ہیں، زمانے میں کروڑوں ولی ہیں. ہر ولی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. کوئی ولی جمالی ہوتا ہے، کوئی ولی جلالی ہوتا ہے، کوئی ولی رعیت کا فرد ہوتا ہے، کوئی ولی سلطان ہوتا ہے، کوئی ولی کپڑے تک نہیں پہنتا ہے، اور جناب کوئی ولی اتنے شاندار کپڑے پہنتا ہے کہ اس کی شیروانی ہی اکارڈنگ ٹو ریسنٹ کرنسی 2-2 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. کوئی ولی کھانا ہی نہیں
نہیں کھاتا کئی کئی مہینے تک، اور کوئی ولی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جناب والا ہر کیٹیگری چکن کی کھاتا ہے۔ حضرات محترم کوئی ولی ایسا ہوتا ہے جو جھوپڑیوں میں رہتا ہے، اور کوئی ولی ایسا ہوتا ہے جو محلوں میں رہتا ہے۔ ولیوں کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے۔ حضرات محترم کیا تم میری بات سمجھے نہیں؟ کیا جلالی ولی دیکھے نہیں تم نے؟ کیا جمالی ولیوں کا مشاہدہ نہیں کیا؟ اگر میں اسی موضوع پہ بات کروں گا تو 1 گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا کہ فلاں جگہ جلالی بزرگ ہیں، فلاں جگہ جمالی بزرگ ہیں۔ بس کیٹیگری سمجھ لو، یہ ولیوں کی قسمیں ہیں۔ کوئی جلالی ہے، ان کی نوعیتیں ہیں، کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، کوئی رعیت کا فرد ہے، کوئی سلطان ہے اور ولی ہے، کوئی بنگلے میں رہتا ہے اور ولی ہے، کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے اور ولی ہے، کوئی بہت دنوں تک کھاتا پیتا نہیں ہے مگر ولی ہے، کوئی الحمدللہ بہت کھاتا ہے پھر بھی ولیوں کی قسمیں الگ الگ ہیں جناب والا، بہت زیادہ نوعیتیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ بھی ہم سے سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ ولی الگ الگ کلر کے کیوں ہوتے ہیں؟ الگ الگ مزاجوں کے کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے نیچر الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی ولی کسی قسم کا ہے، کوئی ولی کسی قسم کا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا ڈاکٹرائن کیا ہے؟ اس کا لاجک کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے ہم سے پوچھ لے، مگر یہ سوال جناب والا بڑا ٹف سوال ہے، ہم جواب نہیں دیں گے۔ پیر طریقت سے بھی نہیں پوچھتے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت سے بھی نہیں پوچھتے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، جناب والا مفتی اعظم سرکار سے بھی نہیں پوچھتے۔ ہمارا ایک زبردست عالم ہے، ہماری جماعت میں ایک زبردست عالم ہے جس نے اہل سنت پر زبردست احسان فرمایا ہے۔ اس نے جاء الحق وزاحق الباطل لکھ کر احسان فرمایا، اس نے تفسیر نعیمی لکھ کر احسان فرمایا، اس نے مرقات شریف کی شرح لکھ کر احسان فرمایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان، ہم ان سے سمجھنا چاہیں گے کہ سرکار کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ ہر ولیوں کی بہت ساری کیٹیگری ہیں، ولیوں کے اندر ہزاروں کیٹیگری ہیں، الگ الگ نوعیتیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کا کارن کیا ہے؟ تو جناب والا یہ جان کے آپ کو حیرت ہو جائے گی کہ 1 سیکنڈ کے اندر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے اس سوال کا جواب بڑے آسان الفاظ میں دے دیا۔ ارشاد فرمایا دراصل ولی الگ الگ مزاجوں کے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ پیدا ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر بن کے آتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا سایہ بن کے آتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا عکس بن کے آتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی پرچھائی بن کے آتا ہے۔ تو جو مزاج اس نبی کا ہوتا ہے وہی مزاج اس ولی کا ہوتا ہے، جو مزاج نبی کا ہوتا ہے وہی مزاج ولی کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ولی جلالی ہے تو سمجھ لو کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے قدم پر تشریف لایا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ بڑے جلالی نبی ہیں۔ اگر کوئی جمالی ولی ہے تو سمجھ جانا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے قدم ناز پہ پیدا کیا گیا ہے، کیوں وہ بڑے جمالی ہیں۔ کوئی ولی اگر بادشاہ اور سلطان نظر آئے تمہیں تو سمجھ جانا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کے قدم ناز پہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر کوئی صبر کا پیکر مل جائے تو جناب والا سمجھ جانا کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا پیکر بن کے زمانے کے پردے پہ تشریف لایا ہے۔ جو مزاج نبی کا ہوتا ہے وہی مزاج اس ولی کا ہوتا ہے، جو نیچر اس نبی میں ہوتا ہے وہی نیچر اس ولی میں ہوتا ہے، جو طبیعت اس نبی کی ہوتی ہے وہی طبیعت اس ولی کی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، لیڈنگ کوسچن از دیٹ سیمانچل کے مسلمانوں، سوال اہم یہ ہے کہ جس کا تم ذکر کرنے آئے ہو وہ بڑا پیر روشن امیر، وہ میر میرا، وہ غوث اعظم، وہ شہنشاہ بغداد، وہ سلطان سرکار معین الدین شیخ عبد القادر جیلانی، اس کے اندر کون سی کیٹیگری ہے اور کون سے نبی کا سایہ بن کے زمانے کے اب بات ہے واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام شہنشاہ بغداد کانفرنس علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ کوئی الجھن تو نہیں ہو رہی؟ سوال یہ ہے بڑے پیر کون سے نبی کا سایہ ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔
اس سوال کا جواب بھی جناب والا ہم خود نہیں دیتے، ان سے بھی نہیں پوچھتے، ناظم اجلاس سے ان سے بھی نہیں لیتے، پیر طریقت جناب والا بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ان سے بھی بات نہیں کرتے۔ اس موضوع پر ہم بہرے بے قرار علم و فضل کے حضور سیدنا اعلی حضرت سے بھی بات نہیں کرتے، جناب والا مفتی اعظم سرکار سے بھی نہیں، کہ چھوچا کے مشائخ پاک سے بھی نہیں۔ حضرات محترم، ٹھیک اس سوال کا سیدھا جواب ہم بغداد کے شہنشاہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اس سوال کو، اور شہنشاہ بغداد ہی سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ بڑے پیر روشن ضمیر کے دربار میں چلیے اور روشن ضمیر سے خود دستگیر سے پوچھئے، آقا آپ ارشاد فرما دیں کہ آپ کون سے نبی کا سایہ بن کر تشریف لائے ہیں اور کون سے نبی کا مظہر بن کر تشریف لائے ہیں۔ ارے شخصیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، مجھ سے کہتا ہوں ان کی شخصیت کی بات کروں، خدا کی قسم اس سے بڑا پہلو شخصیت کا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کرو گے تو مچل جاؤ گے۔ ہم نے پیرا سے پوچھا، سرکار آپ کون سے نبی کا مزاج رکھتے ہیں، کون سے نبی کا نیچر ہے آپ کی ذات پاک میں؟ تو بغداد کے شہنشاہ خود ارشاد فرماتے ہیں، کل ولی لہ قدم، اے میرے غلاموں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر پیدا ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مزاج لے کے آتا ہے، مگر وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مزاج لے کے آتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے قدم پر پیدا ہوتا ہے، اور میں تو کسی اور نبی کے قدم پہ نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے قدم راز پہ پیدا کیا گیا ہوں۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اب جو مزاج مدینے والے کا ہے وہی مزاج بغداد والے کا ہے، جو طبیعت مصطفیٰ کی ہے وہی طبیعت شہنشاہ بغداد کی ہے، جو نیچر آمنہ کے لال کا ہے اللہ کی قسم وہی نیچر بغداد کے شہنشاہ کا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر کمپیئر کرنا چاہتے ہو کیا مزاج ادھر ہے اور کیا مزاج ادھر ہے، تو جناب والا میری گفتگو کو آپ کو بڑے انہماک کے ساتھ سننا ہوگا۔ اب ہمیں کمپیئر کرنا ہے، 10-20 منٹ ہم کمپیئر کر کے بتائیں گے کہ جو مزاج ادھر ہے وہی مزاج ادھر ہے۔ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لو کہ جو مزاج مدینے والے مصطفیٰ کا ہے وہی مزاج بغداد کے شہنشاہ کا ہے۔ آؤ پہلی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کے جسم ناز پر پوری زندگی ظاہرہ میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ حضور کے جسم پر پوری زندگی ظاہرہ 63 سال کی پوری زندگی میں مصطفیٰ کے جسم ناز پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ خدا کی قسم شہنشاہ بغداد بڑے پیر روشن ضمیر کی ہسٹری اور ان کی سیرت طیبہ پڑھیے، خدا کو اوپنلی کتابوں میں مل جاتا ہے کہ بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم کے جسم نازنین پر پوری زندگی ظاہرہ میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ مدینے والے مصطفیٰ کا جو مزاج ہے وہی مزاج ان کا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پاک سے ایسی خوشبو مہکتی تھی سبحان اللہ، حضور کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی، گلیاں مہک جاتی تھیں، گلیارے مہک جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور سیدنا امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایسی خوشبو مہکتی تھی سرکار کے جسم پاک سے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی کون گیا ہے اس راستے سے اور کیوں نہ مہکتے، وہ لوجک بھی ہے، مہکنے کی وجہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں نہ مہکیں، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سر سے پاؤں تک پھول ہے مصطفیٰ جان رحمت کا وجود نازنین، تو کیوں نہ مہکیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو پوری مسجد مہک جاتی ہے، صفہ کے چبوترے پہ آتے ہیں تو پورے صفہ کا
چبوترا مہک جاتا ہے۔ حضرات محترم حد تو یہ ہو گئی کہ ایک غریب آدمی مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا آقا بڑا غریب آدمی ہوں، بیٹی کی شادی ہے، سارے انتظامات ہو گئے ہیں مگر بیٹی کے لیے خوشبو کا کوئی انتظام نہ ہو سکا ہے۔ حضرات میرے مصطفیٰ پیارے نے ارشاد فرمایا جا چوڑے منہ کی شیشی لے کے آ جا۔ وہ چوڑے منہ کی شیشی لے کے آیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے پسینے کو اپنی انگلی سے اس شیشی کے اندر ڈال دیا اور ارشاد فرمایا جا یہ پسینہ لگا دینا اپنی بیٹی کو۔ زندگی میں ایک بار لگایا تھا سیمانچل والو، صرف ایک بار لگایا تھا، ساری زندگی اس عورت کے جسم سے گلاب کی خوشبو پھوٹتی رہی، اور نہ صرف اس کے جسم سے، جو بچے پیدا ہوئے ان کے جسموں سے، پھر بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، یہاں تک کہ 7 نسلوں سے لگاتار خدا کی قسم گلاب کی خوشبو پھوٹتی رہی۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پورے مدینے میں خوشبو والوں کے گھرانے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ کی قسم ایسی مہک مصطفیٰ کے جسم سے نکلتی تھی، اب ذرا بغداد والوں کا منظر دیکھ لو اور سمجھ جاؤ دونوں کا مزاج ایک ہے۔ کیا بات ہے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام،